اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے: پورا قد و قامت، خوبصورت، خوبرو، گنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر و ہوش کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، گفتگو میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی۔ ادریس علیہ السلام شیس کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ ناظرین، چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے، سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکار کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمت حلال قرار دی گئی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادیوں پر مشتمل تھا اور دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے بنی قبیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ آخر کار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا سامان و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ مریم آیات نمبر 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے: اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا پہننا ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے وہ انسان تھے جنہوں نے علم النجوم اور علم الحساب یعنی اسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبان مثلاً عربی، لاطینی، عبرانی، یونانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ روایت میں ہے کہ چونکہ بنی قبیل بار بار آپ کے علاقے پر حملہ کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنانے اور ان سے کئی بار خون ریز جنگیں بھی لڑیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء اور مفسرین نے اور بہت سے تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور چوتھے آسمان پر آپ کی روح کو قبض کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔
مشہور مصنف جمال الدین الکفلی نے لکھا کہ ایران اور عراق کے سرحدی علاقوں میں آباد التینا نامی ایک قوم حضرت ادریس علیہ السلام کی باقی بچی ماندہ قوم میں سے ہے۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستاروں کو اپنی دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج اور رجوع کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور روایت ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم پھر بھی وہ توحید پر قائم رہے۔ بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے۔ ان میں شر و فساد ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ قرآن مجید کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دراصل لوگ ایک ہی امت تھے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں میں شرک نہیں تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ایمان افروز واقعات پہنچ پائیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور آخر میں آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام اور یقین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔